جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ. اور ویورز آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر حامد بشانی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ٹیکس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. لیکن آج میں نے ان سے جاننا ہے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں مسلسل، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہے، اور انٹرنیشنلی پاکستان کی کیا امیج بن رہا ہے. بہت سارے ممالک نے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ تو لڑ لی، تو یہ جو وائلنٹ لوگ تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں. لیکن یہ ایک نئی ویو آف ایکسٹریمزم پاکستان میں امرج ہوئی ہے، جس میں گورنمنٹ کا بیان یہ ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل اداروں کو انگیج کریں جو جو بلاسفیمی لاز کے اوپر، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اگر کوئی ممالک جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور حامد بشانی صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو بہت سارے ایک طبقے نے پاکستان میں بھی اور دنیا میں کہیں پہ بھی، لیکن زیادہ تر پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں زیادہ مسئلہ یہ آ رہا ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور ناموس اور جو رسپیکٹ ہے اس کو وائلنس سے لنک کر دیا ہے. کہ مطلب رسپیکٹ تو ہمیں کرنی ہے، لیکن یہ جو وائلنٹ ایٹیٹیوڈز ہیں اس کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں. سو بیسر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. لیکن میں پہلا آپ سے جو جنرل ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر پکچر آف پاکستان؟ انٹرنیشنل میڈیا پورٹری کر رہا ہے کہ جی فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے پاکستان کو بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ نے کینیڈا میں کیا دیکھا، اور اگر آپ نے انٹرنیشنل پریس دیکھی ہے تو ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سر؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل پریس میں تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے آج کل تو پوری دنیا میں سرکولیٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ تاثر بالکل یہی ہے جو پاکستان میں کا سب سے بڑا المیہ کیا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں رائٹ فرام 1947 سے کہ وہاں پہ جو حکمران طبقات بات کرتے ہیں ان کی جو عمل ہے وہ اس سے متصادم ہوتا ہے. کانفلکٹ ہے ان کی بات میں اور ان کے عمل میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ کریڈیبلٹی کرائسس پیدا ہو گئے ہیں، اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آ گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ورسز پاکستان. یہ صرف اس ایشو پہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یا بے عزتی کے ایشو پہ، بلکہ ہر چیز پہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب بار بار یہ چیزیں، اب دیکھیں عمران خان صاحب جب آئے تھے تو ایک فریش فیس تھا، although he was in his early 60s، لیکن فریش فیس اس معاملے میں کہ انہوں نے کہا تھا جی میں اس کو بدل کے رکھ دوں گا اور نیا پاکستان لے کے آ رہا ہوں، جس کی ایک بہت بڑی ایک انہوں نے خوبی یہ بھی بتائی تھی کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے باہر سے، ٹوریزم ہوگا، ایک نیا جو ہے ہنستا مسکراتا جو ہے وہ ملک ہوگا، لوگ آزادی سے گھومیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہماری معیشت کو بھی بدل کے رکھ دے گا. دیٹ واز اے بریلینٹ آئیڈیا. لوگوں میں ایکسائٹمنٹ آئی تھی. میں نے دیکھا یہاں کچھ گورے جو ہے وہ جاتے ہیں ادھر ان خطوں میں، ساؤتھ ایشیا، انڈیا میں، ادھر ادھر، انہوں نے اپنے ایجنڈے پہ پاکستان کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن جب آپ کی سڑکوں پہ عاشقان رسول کی یہ شکلیں نمودار ہوں گی، عاشق ہم نے بہت دیکھے ہیں، لیکن اس کا طرح کے عاشق ہیں جو جن کے منہ سے جو ہے وہ جھاگ نکل رہی ہے، اور جن کے ہاتھ میں ایسے خوفناک قسم کے ڈنڈے ہیں، اور جو انسان اور گاڑی اور جانور اور جو چیز اس کے آگے آتی ہے، جس طرح وہ یاجوج ماجوج نکل کے آتے ہیں، اس طریقے سے آپ کی سڑکوں پہ جب ایک جو ہے وہ ماحول کریٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ کتنی جسٹیفائیبل ہے، وجہ کیوں اس کے ساتھ جو لوگ کنفیوز کرتے ہیں نا، وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ جی بہت بڑا جذباتی مسئلہ ہے تو لوگوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل جانور کی شکل میں آ جائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ جتنے بڑی کسی قوم کی، لیڈر کی، نبی کی، یا کسی پیر کی یا بزرگ کی جتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، ان کا نام لیتے وقت اور ان کے نام پہ کوئی کام کرتے وقت آپ سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ آپ زیادہ مہذب ہو جائیں، چونکہ ان کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے. ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں، اور دوسری طرف آپ کا اولیاء یہ آپ بنا لیں کہ جس طرح ایک وحشی کوئی ماحول کریٹ کر دیا آپ نے، خوف و ہراس کا، کہ جس میں کوئی بچہ اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ ممکنہ خوف سے مر جائے. ڈنڈے چل رہے ہیں، لاٹھیاں چل رہی ہیں، اور اس طرح کے نعرے بج رہے ہیں.
تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس کے باوجود جو بیرونی دنیا ہے، ویسٹ ہے، وہ کیا کہے گا کہ پاکستان از اے سافٹ کنٹری، نو پرابلم سر، وی آر اسٹل گوئنگ ٹو گو اینڈ ٹیک اوور چانس؟ یہ تو کلیئر پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو فیل ٹو ڈیلیور، جو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے بات، چونکہ وہ ایجنڈا وہ لے کے آئے تھے کہ جی یہاں پہ گورے پھر رہے ہوں گے سڑکوں پہ، جس طرح ہم جو ہے وہ انگلینڈ میں یا ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، تو گورے تو کیا پھرتے وہاں پہ لوکل لوگوں کے لیے پھرنا، میں تو کہتا ہوں لاہور کے کتے اور بھینسیں جو ہیں ان کو پناہ لینی پڑی بھاگ کے وہاں سے لوگوں سے، یہ جو چیختے چنگاڑتے قسم کے مجمع ہیں جو اپنے ساتھ جو ہے وہ 500 لیٹر پیٹرول لے کے گھوم رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس ملک کو مہذب ملک بنائیں گے اور لوگ آ کے یہاں پہ تجارت کریں گے، تو دیٹ از ناٹ پاسبل۔ تیسری چیز جو ہے، دیکھیں جتنے مسلمان ہیں، یہ عمران خان صاحب کی بات کو میں 100% ڈاؤن کرتا ہوں کہ ان کا کردار کوئی ہو، کوئی لباس پہنا ہو، کوئی کام کرتے ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یا ان کا احترام ہے، اس سلسلے میں وہ سارے جو ہیں وہ بہت پرجوش ہیں، اور وہ اس سلسلے میں مارنے پہ اتر آ سکتے ہیں، بالکل درست بات ہے۔ لیکن یہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے مجمع اور کراؤڈز جو ہیں اور ہجوم جو ہیں ان کو جسٹیفیکیشن دینا شروع ہو جائیں کہ جی چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ جو مرضی کریں۔ یہ بلیک میلنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرب جو ہیں وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب سٹیزن ہیں آج بھی۔ نبی جو ہے وہ کبھی بھی ان کی موت واقع نہیں ہوتی، نبی ہمیشہ زندہ رہتے، اور بنیادی طور پہ وہ آج بھی سعودی شہری ہیں۔ اور آپ نے دیکھا سعودی عرب میں کتنے ڈنڈے چلے ہیں اور کتنے جلوس نکلے ہیں، کتنے لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا۔ تیسری چیز جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعات جو ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوئے، امریکہ میں اس طرح کا واقعہ ہوا، کہیں اور ہوا، آپ نے جان بوجھ کے فرانس کو کیوں پک کیا؟ اس لیے کہ فرانس ایک لیڈنگ کنٹری ہے دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، سول لبرٹیز، فریڈم آف ایکسپریشن، اور ہسٹوریکلی فرانس کا جو بہت بڑا ایک رول رہا ہے ان چیزوں پہ۔ اور آپ نے ٹارگٹ کر کے یہ ایک مقصد بنا لیا کہ ہم فرانس کو جو ہے وہ اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے، یعنی جس کا دوسرا ملک، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو فریڈم آف ایکسپریشن تو خیر اس کا سوال ہی کوئی نہیں نا جی، وہ خواہ وہ مذہبی معاملے ہوں یا سیاسی معاملے ہوں یا کچھ ہوں، وہ تو ہم کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے نا، بات بات پہ ہمارے پاس اس کے وہ ہیں۔ تو آپ نے فرانس کو جو ٹارگٹ کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرانس کا کون سا کوئی منسٹر ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے یا ممبر آف پارلیمنٹ ہے یا آفیشل ہے جس نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا خاکوں کے حوالے سے یا کسی طریقے سے یہ کہا ہو کہ یہ درست ہے؟ ظاہر ہے کسی آفیشل نے تو کبھی نہیں کہا۔ اور فرانس کو ریپرزینٹ وہاں کے آفیشل، وہاں کی پارلیمنٹ، وہاں کا پرائم منسٹر، وہاں کے الیکٹڈ لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ، ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی شہری کو، کسی انٹلیکچوئل کو، کسی لکھاری کو، کسی جو ہے وہ فوٹوگرافر کو یا کسی اور شخص کو جا کے کہیں کہ تم یہ کرو یا یہ نہ کرو۔ یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دو چیزوں میں یہ فرق ہے کہ اگر فرانس کا صدر یہ بات کرے تو میں اس کے خلاف جلوس نکالوں یا پتھر ماروں یا اس کو گالیاں دوں تو دوسری بات ہے، لیکن فرانس کا ایک عام شہری جب یہ بات کرے تو میں فرانس کے صدر کو کہوں کہ تم سے میں تعلقات توڑ رہا ہوں، تم اپنے ملک کے قانون چینج کرو، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا وے آف لائف جو ہے، خواہ وہ کوئی بھی عقیدہ کتنا مقدس کیوں نہ ہو، بٹ دیٹ از مائی وے آف لائف، تو میں فرانس کو مجبور کر رہا ہوں کہ وہ اپنی 500 سالہ جو ہسٹری ہے اس کو ایک طرف رکھ کے تو میری ڈکٹیشن پہ عمل کرے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا اور میں آپ کو ٹیکسٹائل نہیں بیچوں گا یا آپ سے آئندہ قرضہ نہیں لوں گا۔ تو اب آپ یہ کام کریں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں، یہ جو ان کی ساری کمپین ہے، یہ جو اسلاموفوبیا کا انہوں نے سوال اٹھایا، ہی ہیز نو رائٹ ٹو ڈو سو، یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا اسلامک کانفرنس جو ہماری اسلامک کنٹریز کی پوری تنظیم ہے اس کے اندر باقاعدہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، اس کے جو ایگزیکٹو جو بھی باڈی ہے اس کے اندر، اور وہ اس کو لے کے تو انٹرنیشنل فورم پہ جاتے، یونائٹڈ نیشن میں یا اس طرح کی کنٹریز کے ساتھ انڈیویجولی ڈسکس کرتے کہ بھائی ہمارے لوگوں کو یہ شکایت ہے تو آئیں اس کا ہم کوئی باعزت حل نکالتے ہیں۔
تو آپ اگر چیمپئن بننا شروع ہو جائیں ملا کی طرح، جیسے وہ بات بات پہ چیمپئن بن رہے ہیں، اب عمران خان صاحب اس دوڑ میں ملا کو بھی پیچھے چھوڑنے کے چکر میں ہیں کہ میں تو آپ سے بڑا جو ہے وہ چیمپئن ہوں، اور آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھ میں اور یہ جو تحریک لبیک کا ہے ان کے مقاصد تو بالکل ایک ہیں۔ تو مقاصد جب ایک ہیں تو پھر آپ کے درمیان صرف طریقہ کار کا اختلاف ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے، اصل چیز مقاصد ہوتے ہیں، طریقہ کار جو ہے اس پہ آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات ہے جناب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، غلط جا رہے ہیں، غلط ایشو پک کر رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اس ملک کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی عشق رسول، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جی یہ پرسنل اس لیے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، اس کا ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، آپ کو جو بھی انعام و اکرام ہے یا عزت افزائی ہے یا فضیلت ہے وہ ملے گی۔ اس سے عوام کو تو کچھ نہیں ملتا۔ پرائم منسٹر کا کام جو ہے وہ نیکیوں پلانا نہیں ہے، پرائم منسٹر کا کام ہے ملک کے لوگوں کا دیکھنا کہ ان کا فیوچر کیا ہے، ان کے کس عمل کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا اور کس سے فائدہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کر نہیں رہے، اور آج کے بعد جب انہوں نے ڈکلیئر کر لیا کہ ان کا اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوا ہوگا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ انہوں نے کالے دم کا لفظ استعمال نہیں کیا ایک بھی بار اپنی تقریر میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ان سے بارگین کریں گے، اور یہ ساری ڈرامہ بازی کرنے کے بعد بالآخر جو ہے وہ جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ اس کو ادھر ادھر کر کے معاملے کو تو آگے بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ پھر ایک وقت میں آئے گا کہ یہی مسئلہ پھر نئے سرے سے وہاں پہ شروع ہوگا۔ حکومتوں کا کام ہوتا ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو امپوز کرنا ہر حالت میں، اور یہ ایک تاثر دینا کہ ریاست بہرحال مقدم ہے، اور ریاست کے خلاف اس طرح جو پرائیویٹ گروپ خواہ ان کا کاز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو باقول ان کے، وہ نہیں لڑ سکتے اس طریقے سے، اور نہ اس کو بنیاد بنا کے آپ کوئی لڑائی جو ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں، جو مجھے ہوتے ہوئے لگتا نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے سر کہ انہوں نے ایک تو یہ خود جو ہے وہ بہت زیادہ عمران خان صاحب نے ماحول اس طرح کا پیدا کر دیا ہے کہ یہ خود زیادہ ریڈیکلائز ہوئے پڑے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی طرح لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے پریشانی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے۔ بٹ سر آپ نے بالکل صحیح سکیچ کھینچا ہے کہ ہم انٹرنیشنل فریش فیس تھا اور ایک نیا امیج بدلنے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمارا تھا، لیکن وہ دوبارہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اب گو کہ انٹرنیشنل جو یہاں پہ ڈپلومیٹک کور بیٹھی ہوئی ہے وہ تو کچھ نہیں بولیں گے، وہ تو خاموشی سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر دیں گے، انہوں نے کیا کوئی پریس کانفرنس تو نہیں انہوں نے کرنی۔ لیکن جو امیج بلڈنگ ہماری ہو رہی ہے، جو ہمیں دیکھا جا رہا ہے، جو یورپین میڈیا انٹرنیشنل میڈیا پورٹرے کرے گا کہ ایک گروپ ہے جس کے آگے آپ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ابھی جو بات چل رہی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک سینیٹر ولید صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 20 تاریخ کو یہ معاہدہ پیش کریں گے پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں نا نئی بات ان سے چل رہی ہے، ایک طرف آپ نے ان کو کالے دم بھی قرار دے دیا، آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے پولیٹیکل کنسنسس بھی جنریٹ نہیں کیا، تو یہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ شکل ہے۔ لیکن سر میں آگے تھوڑا آپ کو اس اگلے پوائنٹ پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ دیکھیں میں او آئی سی میں گیا اور میں نے 2019 میں جا کے بات کی، انٹرنیٹ وہاں پہ بیٹھ کے میں نے پڑھے ببانگے دوغل، اور میں نے کہا جب مجھے اللہ نے موقع دیا کسی فورم پہ جانے کا تو میں یہ بات ضرور کروں گا۔ اچھا آپ نے کر دی۔ کہتے ہیں میں نے اقوام متحدہ میں گیا تو میں نے اسلاموفوبیا پہ بات کی، جس سے سارے کا سارا مغرب جو تھا نا بشانی صاحب، وہ اسی وقت عمران خان صاحب کے اوپر کویسچن مارک لگ گیا تھا کہ یہ بندہ، کیونکہ مجھے امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہی اسٹل نون ایز طالبان خان، وہ جو امریکن فارن پالیسی سرکلز ہیں، ہم تو کیونکہ رہ رہے ہیں نا تو ہمیں نارمل لگتا ہے یار یہ جو کہہ رہا ہے، ہم اور چیزوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن باہر سے جو لوگ چیزوں کو فورسی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح تو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ پھر فیس بک کو لکھے، آرٹیکل لکھے، پھر اب وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں او آئی سی میں مسلم دنیا کے پاس یہ کیس لے کے جاؤں۔ اصل میں وہ جو ایک نیا ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں، ایک نیا جسے اپیزمنٹ میں کہتا ہوں کہ یہ مزید جنہوں پنجابی کے اندر لارا لا دینا کسی نو اپنے ساتھ کھینچ لینا، اب وہ پھر لگ جائیں گے، پھر 6 مہینے بعد وہ پھر کوئی نہ کوئی بات آ جائے گی
کہ جی ہم کچھ جوائنٹ ایکشن کریں. تو جو بشانی صاحب ہمارے مسائل ہیں وہ مسلم ممالک کے تو مسائل نہیں ہیں. وہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ سعودی عرب OIC میں UAE کا تو مسئلہ نہیں ہے. تو اگر یہ لے بھی جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ سمپل سی کون اس کو مسلم ممالک جو ہے 57 ممالک جا کے EU سے بات کرے گا, UN سے بات کرے گا. ہماری کہاں پہ ڈپلومیسی, ہمارے لیے تو وہ کشمیر کا سیشن ہی کال کر رہے فارن منسٹر کا. So how do you see this taking all this at Muslim platforms and the global platforms, the struggle of Imran Khan? دیکھیں جی, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو پاپولسٹ پالیٹکس کی ان کو عادت پڑ گئی اور اس سے انہیں یہ لگا کہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. جیسے ممکن ہے انہوں نے دیکھا ہو کہ باقی ملکوں میں جہاں پاپولزم کی پالیٹکس ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ ووٹ کس طریقے سے اپنے بار بار منتخب ہو رہے ہیں, اور اب ان کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ نہ صرف ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے بلکہ ویری ویری ڈسگریسفلی ریجیکٹ کر دیا جائے ان کو نیکسٹ الیکشن میں, چونکہ ہی فیل ٹو ڈیلیور آن اینی فرنٹ. مطلب سوائے چیزوں کو دہرانے کے کہ میں یہ مکان بنا رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں, مطلب جو آن گراؤنڈ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا لوگوں کو زندگی میں, جو کوئی تبدیلی لائیں, کوئی آسائش لائیں, کوئی سہولت ہو, وہ لوگوں کے سامنے. تو وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ میں اس کو بطور ہتھیار یوز کرتا ہوں اپنی نیکسٹ اس کے لیے. جو ان کا فیلئر ہوا ہے کشمیر ایشو پہ, جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اسپیسیفکلی جو مسلم کنٹریز کے اندر, یعنی اس سے زیادہ بالکل کلیئر قسم کا جواب دینا جو ہے نا جو انہوں نے دیا کشمیر کے حوالے سے, وہ ممکن ہی نہیں تھا تاریخ میں کسی بھی طریقے سے. لیکن وہ یہ اس کا مطلب ہے کہ حالات اس حد تک آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں. تو اب وہ اس کو میرے خیال میں اسلام کا ایک جذباتی یہ چیز جو ہے وہ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا جو جذباتی نام ہے وہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے. باقی کسی عرب کنٹری میں, کسی اور نان عرب کنٹری میں, ملائیشیا, انڈونیشیا, الجزائر, مراکش, یہ جتنے ملک ہیں ان میں آپ چلے جائیں کوئی جلوس نہیں نکل رہا. کسی کو جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حوالے سے نہ وہاں کوئی جو ہے وہ تنظیمیں جلوس نکال رہی ہیں, نہ وہاں پہ کوئی ایجیٹیشنز ہو رہے ہیں. یہ ہر چیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھما پھرا کے تو پاکستان میں کیوں اس شکل میں ابھر کے سامنے آتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں جو 3-4 پاور سینٹرز ہیں ان سب کی جو ہے کوشش یہ ہے کہ وہ مذہب کو دوسرے سے زیادہ استعمال کریں, اور ایک دوسرے سے وہ ایک ہی جو ٹکڑا ہے اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جو چیز چل رہی ہے یہ دیکھیں, پہلے انہوں نے جتنے بھی اسلامک سیکٹ تھے, خواہ وہ اہل حدیث ہو, خواہ وہ وہابی ہوں, خواہ وہ اہل تشیع ہوں, یا جو بھی چھوٹے چھوٹے فرقے تھے, ان سب سے پہلے انہوں نے گراؤنڈز جو ہیں وہ کھینچے ہیں. ان کی تنظیمیں جو ان کو ریپرزنٹ کرتی تھی صحیح یا غلط, ان کو انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے بند کر کے رکھ دیا, جس میں حافظ سعید سے لے کے تو مولانا مسعود اظہر تک کی یہ ساری آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کو آفٹر آل جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں. الگ بات ہے کہ ان کے طریقہ کار پہ ممکن ہے ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ کو بھی اختلاف ہو. بالکل اسی طرح جو آخری فرقہ وہاں پہ بچا تھا وہ تھے بریلوی, جن کے درمیان اب ان کا یہ کشمکش شروع ہو گئی کہ ان میں سے زیادہ پاپولر کون ہے, عمران خان صاحب ہیں یا بریلوی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقاصد ایک ہی ہیں, یعنی دونوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو اس بات پہ مجبور کریں کہ ان کا اگر کوئی شہری جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین نہیں کہتا تو اس کو سزائے قید ہونی چاہیے یا کوڑوں کی سزا ہونی چاہیے, اور دنیا اس کو مان لے. یعنی جو ہے بائیڈن صاحب کو بھی آپ ایک دن کہیں گے کہ امریکیوں پہ آپ یہ پابندی لگا دیں کہ حضور کا نام لینے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, اور اگر نہیں کہتے تو پھر ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا لیمٹ کراس کر رہے ہیں جناب. آپ کی بات یہ 100% درست ہے کہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی یا ان کی جو کانفرنس ہے اس کا سبجیکٹ اگر ہے بھی تو یہ پاکستان کا سبجیکٹ نہیں ہے. پاکستان میں یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ بہت ہی غیر ضروری قسم کے آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل ایشوز کو اٹھاتا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتا ہے جو اس کی ضرورت نہیں بنتی, اور اپنے جو ہے وہ
وہ جو ایک لفظ ہوتا ہے نا اوقات، جس کو ہم نیگیٹولی یوز کر رہے ہیں، لیکن اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ہے حصہ مانگ رہا ہے ہر چیز میں، کہ جی ہم اسلامی دنیا کو بھی لیڈ کریں گے۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ ایک سعودی آدمی ہیں، عربک سپیکنگ، عرب کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جنم لیا ہے، وہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اپنے آپ کو عربی کہا اور سمجھا اور بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ہے، اور سعودی عرب ایک بہت بڑا انفلوئنشل ملک ہے، چونکہ جس ملک کے حکمران دنیا کے 8-10 انفلوئنشل لوگوں میں آتے ہیں، وہ ملک بھی اسی طرح انفلوئنشل آتا ہے۔ ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے، منڈی ہے، پیسہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، پارٹنرشپ ہے ان کی امریکیوں، فرانسیسیوں اور برطانوی لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ یہ چیزیں اٹھا کے لے جائیں، جا کے بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ ضروریات پڑتی ہیں، کبھی برطانیہ سے، کبھی فرانس سے، کبھی امریکہ سے، اور آپ بجائے اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کے، آپ جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز اٹھاتے ہیں جن کو اگلے جہاں کے ایشوز کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ، قرآن شریف، احادیث مبارکہ، یہ سارے قصے جو ہیں یہ ہماری آفٹر لائف کے قصے ہیں، کہ وہاں پہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے زیادہ بہتر بنائیں اور اپنی جگہ حاصل کریں، یا جو بھی وہاں پہ ہماری خواہشات ہیں درجات بلند کریں، یا جیسے بھی ہے وہاں بھی درجات کی دعا کرتے ہیں آپ کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے سب سے اونچے درجے میں رکھنا۔ تو یہ چیزیں جب تک آپ مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہی پرابلم ہے۔ یہ کوئی بھی حکمران جو ہے اپنے ہوش و حواس میں، یہ جو لبائک تحریک والے لوگ ہیں، ان کو اس سچویشن میں نہیں لے جا سکتا تھا، نہ اس کی ضرورت تھی، نہ یہ کوئی ایسی ناگزیر چیز تھی کہ آپ اس کو ایک دو انتہاؤں کے درمیان کے، یا آپ فرانس کو راستہ بدلنے پہ مجبور کریں گے، یا تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ راستہ مجبور۔ یہ دو انتہا ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ان ریئلسٹک ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے آسان راستے میں سمجھتا ہوں کہ موجود تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر اگر چلے انٹرنیشنل فورمز پہ تو نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی رسپانس نہیں مل رہا، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ نہ تو سعودی عرب کا مسئلہ، مجھے یاد ہے ریسنٹلی جب سر یہ ریسنٹلی چارلی ایبڈو پہ یا کوئی اور حملے ہوئے تھے، تو فرانس نے سعودی عرب کا جو اخبار ہے دی عرب نیوز، اس نے بہت بڑا پرچہ چھاپا تھا، اور انہوں نے لکھا تھا وی اسٹینڈ ان سولیڈیرٹی ود فرانس، اور انہوں نے فرانس کا جھنڈا پورے اخبار کے اوپر لگا دیا۔ میں نے خود وہ عرب نیوز کو دیکھا، سو ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم تو یہ ہوسٹیج بن چکے ہیں۔ بشانی صاحب، ہمارے پاس وے فارورڈ کیا آخر میں؟ ریاست کیا جمعے کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ بڑا مشکل ہے کہ اگر جمعے کا خطبہ ہی کنٹرول کر لے، اور یہ 75,000 قسم کے جو مولوی ہیں، یہ کوئی ادھر کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کوئی ادھر کی دے رہا ہے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، ریاست کی کوئی بندہ بات نہیں کرتا، سارے اپنے اپنے مذہب کی باتیں سنائی جا رہے ہیں اور لگائی جا رہے ہیں۔ کیا ہم جمعے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا ریاست اپنا جو انفلوئنس ہے، یا جو ریاست اپنا سٹیک ہے، وہ کیسے بڑھا سکتی ہے؟ کیونکہ ریاست تو ابھی ڈیفیٹنگ پوزیشن میں ہے، ہم تو بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہم نے اس جماعت کو بین کر دیا، لیکن کسی نے اس کی سنی نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی سارے علماء اس کے ساتھ رضوی صاحب کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر، اور سارے علماء مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ایک جگہ چھوٹا سا دھرنا دے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سے وہ چھڑایا نہیں گیا، اور جماعتیں باقی ساری فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ سو ہم اس کو انڈو کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ریاست کا جو یہ انفارچونیٹلی یہ پروجیکٹ ہماری رہے ہیں، سارے ریاست کے پروجیکٹ تھے، اب ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو لگ رہا ہے نئی ڈائریکشن لینا چاہ رہے ہیں، انڈو کیسے کر سکتے ہیں، اور نئی شکل کیسے بن سکتی ہے بشانی صاحب؟ دیکھیں جی، اس کی تو واحد شکل جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حکمران طبقات جو ہیں، وہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں، ہمارے سب حکمرانوں کا یہ پرابلم ہے کہ وہ جب اقتدار میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کو اس طرح کی قوتیں جو ہیں ان سے بہت زیادہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ انہی کی بات کو آگے بڑھانا، بلکہ اس سے چھین کے تو لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جو کازز جو اٹھاتے ہیں وہ اس طرح کا ہو رہا ہے، گزشتہ 30-35 سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حکمران اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں جی، جو خدا تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اور یہ مذہب کی چیزیں ہیں ان سے، اس لیے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے کہ وہ آپ آ کے تو یہاں پہ
مذاہب کے جو ہے وہ اندرونی معاملات جو ہیں ان میں کون کہاں جنت میں جائے گا اور کس کا کیا فرض ہے اور کس کا، اس کے لیے تو آپ کے یہ سارے کلیرکس موجود ہیں جو نان جو ہے سٹاف 24 آور واز و نصیحت میں لگے رہتے. اس کے اوپر آ کر اگر حکمران بھی بیٹھ جائے اور یہ کہنا شروع ہو جائے کہ آپ کیا ہیں جی، میں تو آپ سے بھی بڑا جو ہے وہ کلیرک ہوں یا واز ہوں، یا جو نصیحت کرنا شروع ہو جائیں، تو بات غلط ہو جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ریاست کا کام کریں، اور جو ریاست کے مسائل ہیں، زندہ لوگوں کے مسائل ہیں، جس میں آپ کی وہاں پہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو نئے اکنامک کرائسس پیدا ہو گئے ہیں، جو نئے چیلنجز آنے والے ہیں آگے، اس میں آپ جو ہے وہ بات کریں، اس پہ کنسنٹریٹ کریں. اور پرائم منسٹر ہے، جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، وہ ان چیزوں پہ ڈسکشنز کرے، بجائے اس کے کہ وہ ایک نیا کاز لے کے آگے کہ میں جی جو ہے وہ دنیا میں اسلامہ فوبیا. بھائی اسلامہ فوبیا، آپ مجھے دنیا کے کسی ایک حکمران کا نام بتائیں جس نے کہ اسلامہ فوبیا کی کوئی بات کی ہو. حکمران جو ہے کا تعلق حکمرانوں سے بنتا ہے، ایک سرکل ہوتا ہے، ایک لیگ ہے، آپ اس لیگ سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ کہ آپ جو ہے وہ بطور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ فرانس کے ایک عام شہری کو فوکس کر دیں کہ وہاں پہ جی ایک گروپ آف پیپل ہے جو اسلامہ فوبیا کی بات کیوں کر رہا ہے. آپ فرانس سے تب شکوہ کریں یا انگلینڈ سے یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے جب وہ حکمران بطور حکمران اسلامہ فوبیا کی بات کریں، تو تب یہ بات عمران خان صاحب کی زبان پہ آنی چاہیے. ورنہ یہ مس پلیسڈ قسم کی بات ہے، غلط ٹائم پہ غلط بات ہے، اور وہ دنیا کے ترقی یافتہ آزاد ملکوں کے آزاد شہریوں کے ساتھ آرگیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آزاد ملک ہے. یہاں کینیڈا میں کل ایک جلوس نکلا ہوا تھا لاک ڈاؤن کے خلاف. ٹھیک ہے جی، اب عمران خان صاحب وہاں سے بیان داغ دیں گے جی لاک ڈاؤن والے غدار ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا جس اسلامہ فوبیا والے ہمارے دشمن ہیں. بھائی اسلامہ فوبیا کے جو پرائیویٹ گروپس ہیں ان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے آپ کے کلیرک کم ہیں ان کا جواب دینے کے لیے. تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کلیرک کے شوز میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں، ان کو ان کی سپیس لینے کے چکر میں ہیں. اور یہ جو ووٹ کا چکر ہے، ابھی 1.5 سال 2 سال گزرنے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا، تو اس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے گراؤنڈ لوز کر رہے ہیں، چونکہ ان کی کوئی ٹھوس کوئی پیشکش نہیں ہے، کوئی چیز جس کی بنیاد پہ لوگ اگلے الیکشن کو جو بیلٹ کاسٹ کر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ چلیں جی یہ بات ہے تو ہم اس لیے جو ہے ان کو دوبارہ لاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. اس میں جو ہے وہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ نان فنکشنل ہے. نمبر 1، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہے. مثلا اسی بات پہ ایک دفعہ ڈیبیٹ ہو ہوش مند قسم کا، جس میں آپ کے اسکالرز اور اس طرح کے دانشور ٹائپ پارلیمنٹیرین بیٹھ کے بات کریں اور پرائم منسٹر سن رہا ہو، لیکن وہ سن نہیں رہے. سننا تو دور کی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو انہوں نے تقریر کی اس میں انہوں نے 3 دفعہ سلمان رشدی کی کتاب جو ہے اس کی ڈیٹ چینج کی کہ وہ جی 79 میں آئی تھی اور 90 میں آئی تھی اور نہیں فلاں میں آئی تھی. ارے بھائی یہ چیزیں ایز اے پرائم منسٹر یہ مسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹس چیک کریں تقریر کرنے سے پہلے. آپ کا کوئی اسسٹنٹ ہونا چاہیے جو ایٹ لیسٹ اگر آپ کو پوری تقریر آپ کو پسند نہیں کہ کوئی لکھ کے دے تو ایٹ لیسٹ ڈیٹیں تو لکھ کے سامنے رکھ دے کہ یہ آپ نے فیکٹس بیان کرنے ہیں. فیکٹس پہ تو کہیں دنیا میں کسی چیز میں چھوٹے سے چھوٹے فورم پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. آپ نے مجھے اپنے اس فورم پہ بلایا ہے اور یہاں میں ہر ڈیٹ جو ہے وہ غلط بتاتا جاؤں تو خواہ میری باتیں کتنی قیمتی کیوں نہ ہوں اور امپورٹنٹ کیوں نہ ہوں وہ غلط ہیں، چونکہ میں نے جب فیکٹس سے جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا. اب یہ بات ہے ہماری کہ اس میں ان کا جو نہ تو پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہے کہ ان کو کوئی مشورہ دے، نہ ان کے اپنے ساتھی ان کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی ان چیزوں پہ ہمارا کیا سٹینڈ ہونا چاہیے، نہ ان کے مشیر جو ہے وہ مانگے تانگے کے ہیں، کوئی ادھر سے لیا ہوا ہے کوئی ادھر سے لیا ہوا ہے. تو یہ جو گزر بسر ہوتی ہے مانگے تانگے کے دانشوروں کو لے کے، تو اسی کو کہتے ہیں درباری دانشور. اور درباری دانشور وہ ہوتا ہے جس کو آپ باہر سے لیتے ہیں تو اس نے آپ کو کوئی صحیح مشورہ نہیں دینا ہوتا، اس نے تو مشورہ دینا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے آپ کس طرح کنٹینیو رکھیں. تو اس طریقے سے جناب وہاں پہ بڑی صورتحال خراب ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں
کہ اب جو کام بھی خان صاحب کر رہے ہیں وہ الیکشن کو ذہن میں رکھ کے کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ملک کا مستقبل مجھے بڑا جو ہے وہ مشکل میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ان کا بہت شارٹ سائٹڈ قسم کا ویژن بن گیا ہے۔ چلے سر، یہ ایک ان اینڈنگ ڈبیٹ ہے، لیکن میں اس کو شارٹ اینڈ کرسپ رکھنا چاہتا تھا، اور ہم نے 2-3 بڑے سوالوں کو ایڈریس کیا، اور جس سے ایٹ لیسٹ جو کلیئرٹی ہمارے ویور کو جائے گی کہ، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان نیسسریلی آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل ایشوز کو ہم پکڑتے ہیں اور اس پہ بحث ہو جاتی ہے اور ملک اس طرف چل پڑتا ہے۔ اب ان مولویوں کے ہاتھوں ہم بیچارے، ہم لاچار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لوگ سفر نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، انتشار ہے، نیشنل ٹائم ویسٹیج ہو رہی ہے، اور جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کو مزید مسلمان بنانے کے لگے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم سارے مسلمان ہیں، ہمیں مزید کہہ رہے ہیں نہیں تسی ایوی کہو، تسی ایوی کہو۔ تو مطلب یہ تو جس طرح وہ پولیس والوں کو پکڑ پکڑ کہتے تھے مارو نعرے، مارو نعرے مارو، وہ بےچارے نے کیا ہمارے نعرے مارنے، تو مطلب اس طرح کے انفارچونیٹلی دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس۔ اور آپ کی بات کسی اینڈ میں یہ بھی کنکلوژن میں ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے شارٹ ٹرم گول کے لیے یہ مزید ریلیجن کا استعمال کر سکتے ہیں، آلریڈی کر رہے تھے، یہ دائیں بازو کو آلریڈی اپنے انہوں نے اٹریکٹ کیا ہوا تھا، لیکن یہ بڑا سٹل طریقے سے یہ لیفٹ کو اور رائٹ دونوں کو کیری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کسی حد تک یہ کامیاب تھے، اور لیکن یہ ابھی یہاں پہ آ کے ایکسپوز ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ایکسٹریم رائٹ ہے اس نے ان کو جو ہے نا وہ چیلنج کرتی ہے، تو لیٹس اور سی۔ انہوں نے خود بھی لیمٹ کراس کر دی نا، اس لیے بھی ایکسپوز ہو گئے، لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ جی بالکل بالکل، تو لیٹس سی۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب چیمہ صاحب، تھینک یو۔